تکلیف نہ سمجھے، قدم قدم آگے تشریف لیا۔ بآواز بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجۃ بن الحسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام، صلواتک علیہ وعلی آباء طاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ الليل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائمہ عجل اللہ تعالی فرج شریف۔ نادی علی مدر العجائب تجد ان اللقاء فی النوائب کل ہم وغم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم، بتصدق چہرت معصومین اور برکت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف سے ہم سب موالیان حیدر کرار شہزادہ سید الساجدین مالک العابدین سید السادات دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے ہم سب کٹھے ہوئے، کمزور بڑے ہیں، احسان فرما۔ سب سے بڑی دعا یہ ہے جیسا تیری حجت ہمیں دیکھنا چاہتی ہے ہم سب کو ویسا بنا۔ خالق کونین الہ العالمین موالیان حیدر کرار جو جشن میں تشریف فرما ہے، خصوصاً بانیان جنہوں نے یہ اہتمام کیا، اسے نصرت امام الزمان میں شمار فرما۔ خالق کونین خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما، خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ ہر دور میں ہر ذی روح تیری حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق کونین ہمارا معیار اتنا بلند فرما کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں، ہم آل محمد کی مانے بھی صحیح ہے۔ کریمی فرما، عنایت فرما، شفقت فرما۔ ہم یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میں مولا کو مانتا ہوں، میں مولا کو مانتا ہوں۔ احسان فرما، ہمارے ظرفوں کو اتنا بلند فرما کہ مولا بھی کہے ہاں یہ میرا ہے۔ خالق کونین دنیا سے جانے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے۔ ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کو ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں، مرد ناصر بن کے شامل ہوں، مستورات کنیزے بن کے شامل ہوں۔ جو پریشان حال ہیں، تنگ دست ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، برکت امام زمان اور اس برکت جشن کی ان کو صحت کاملہ، ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ جن کو لنگر کی تنگستی ہے وسیع لنگر عطا فرما، مگر ان کا صدقہ ان پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ خدا بند عالم مالک ارض و سما جوانوں کو پاکیزہ بنا، بچے بچیاں جہاں جہاں ہیں ان سب کو پاکیزہ بنا، کیونکہ امام کے سامنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ہماری نسلیں پاکیزہ ہوں۔ خالق کونین مالک ارض و سما ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری حجت کا ہم سب سامنا کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم الثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور و امہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نجمعین و لعنت اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ چار مصروں سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا جشن کا موقع ہے یقیناً یہ ڈیوٹی میری امام نے لگائی ہے آپ سب کے چہروں کی زیارت کرنا قابل احترام فرما رہے تھے کہ سید کا پیغام ہے ہر بندہ پیسے لیتا ہے میں نے نہیں کبھی کہا میں کہنا بھی نہیں چاہتا ہاں میں اپنے بارے میں ضرور کہتا ہوں وہ بھی ایک مقصد ہوتا ہے کئی بانی ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو مجلس کرانا چاہتے ہیں پیسے نہیں ہوتے چاہتا ہوں ان تک پیغام پہنچ جائے کہ مسئلہ نہیں تو مولا کا ذکر کراؤ ہم آئیں گے میں نے کبھی کسی پہ ہیٹ نہیں کی جو لیتا ہے وہ کتنا طاقتور ہے امام کا سامنا کیسے کرے گا یہ اس کی مرضی ہے یہ اس کی طبیعت ہے یہ اس کا مزاج ہے لیکن میرے خون کی مجبوری ہے سید بھی ہوں جاتے جاتے ملک طیب کو کہوں مجھے کچھ دے یہ زیب نہیں دیتا میرے خون کو میری جد نے گھوڑیوں پہ چڑھ کے دین پھیلایا ہے سادات نے یہ جو ابھی تعریف فرما رہے تھے اندر بیٹھے ہوئے یہ سادات کے مرہون منت ہے بڑی جگہوں پہ سادات نے شفقت فرمائی یہ ان کے خون کا شیوا ہے انہوں نے کہا یہ نیاز نہیں لیتے میں نیاز کھاتا ہوں نیاز لینے والی چیز کا نام نہیں کھانے والی چیز کا نام جی یقیناً آپ گواہی دیں گے بسم اللہ جتنا بھی تشریف فرمایا گواہی دیں گے ماں نے پہلا لقمہ منہ میں ڈال کے کیا کہا تھا نظر اللہ بھائی ماشاءاللہ یہ نیاز ہے جو پکا کے بیٹھا ہوتا ہے بانی آپ یقین کیجئے یقین کمال پہ آ جائے اس نیاز کے کھانے کے بعد پیسوں کی ضرورت رہتی نہیں ہے یہ نیاز بڑی باکمال کیونکہ دیکھیں آپ کا سارا سلسلہ جڑا ہے نسبت سے بٹھے کی اینٹ گھر کا حصہ گھر بن گئی امام بارگاہ کا حصہ امام کی بارگاہ بن گئی ایسے ہے کپڑے ایک ہی تھان سے لیے ہوئے میں نے اور آپ نے خریدے ہمارے جسم کا حصہ بن گیا وہی کپڑا علم عباس پہ منسوب ہو جائے نسبت ہی کسی چیز کو کمال پہ لے آتی ہے اعلیٰ تشریف فرما ہو اگر نسبت کسی چیز کو کمال پہ لے آتی ہے تو یہ جو لنگر پکتا ہے یہ بھی تو نسبت ہے حسین سے ایسے ہے یہ بھی کمال پہ ہے بات صرف یقین کی ہے آپ سب نے سارے الہ میں شکر گزار ہوں جشن کا موقع ہے چلو ایک موتی تحفہ ہے وصول کرو اگر لنگر پہ ہم یہ کہہ دیں یہ حسین کا لنگر ہے نسبت پا جائے کمال پا جاتا ہے کپڑا نسبت پا جائے علم کا حصہ بن جائے
کمال پہ چلا جاتا ہے، قرآن کا غلاف بن جائے، کمال پہ چلا جاتا ہے. بس خواہش ہے اللہ کرے، جناب علی وصول کیجئے گا، اللہ کرے مومن اپنا مقام سمجھ جائیں، اللہ کرے مومن اپنا مقام سمجھ جائیں کہ ان سے کن کی نسبت جڑی ہے. جب پتہ چل گیا نسبت کن کی ہے، یہ بھی کمال پہ پہنچ جائیں گے. اللہ کرے مہربانی 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 مہربانی. بہت شکریہ، شکر گزار. نسبت کن کی جڑی؟ علی والے. نسبت کن کی جڑی ہے؟ تو مہربانی، شکر گزار ہوں، دل چاہتا ہے اسی لیے نکلتا ہوں، ورنہ گھر بیٹھ کے ٹھنڈ کا موسم ہے، گرمی کا موسم ہے، نکلنے کا کیا ہے. صرف چاہتا ہوں اللہ کرے میرے مولا کے اتنے خوبصورت عزادار ہیں، اتنے کمال ماتمی ہیں، یہ اپنی نسبت پہچانے. جب یہ نسبت پہچان گئے یہ نہیں رہیں گے. اچھا دیکھو، آپ سب مجھ سمیت سرکار وفا کی نشانی کو سلام کرتے ہیں، ایسے ہے نا؟ کیا یہ وہی علم ہے جو کربلا میں تھا؟ نہیں، یہ منسوب ہوا. نہ لوہا وہاں کا، نہ پتھر وہاں کا، نہ کپڑا وہاں کا، نسبت پا گیا. ہم میں سے ہر بندہ جھکا. حکیم صاحب جھکے ہیں، باقاعدہ ہم سب جھکے ہیں، پیار کیا ہے. بس جب ہم اپنی نسبت کو پہچان گئے، خدا کی قسم علی منوانا نہیں پڑے گا. دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم مولا کو ممبر پہ کہیں میرا مولا یہ کر سکتا ہے، میرا مولا یہ کر چکا ہے، میرا مولا. بھئی اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے اندر تو کمال پیدا کرے. خدا کی قسم تاریخ میں جملہ میں نے پڑھا ہے، دنیا سلمان کو دیکھ کے کہتی تھی واقعی یہ جن کا ہے وہ کیا ہوں گے. اور اس لیے پنڈی والوں، اسلام آباد والوں، موالیان حیدر کرار، اس لیے دنیا کو کہتا پھر رہا ہوں کبھی بھی کوئی ممبر پہ یہ دعا منگوائے نا، اللہ ہمیں محمد والے محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین نہ کہنا. میری اور آپ کی نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنا ظرف ہے. جب بھی کوئی دعا مانگوائے خداوند عالم مجھے آل محمد کے عاشقوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا، مجھے سلمان محمدی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے محسن کی سیرت پہ، مجھے حر کی، مجھے بہتر کی. ایسے ہے یا نہیں؟ ان کی سیرت پہ بھی چل پڑے پھر بھی کمال ہے. لیکن اگر واقعی چل پڑے سیدزادہ، واقعی چل پڑے سادات موالیان حیدر کرار، خدا کی قسم پنڈی اگر تھوڑا سا ظرف بڑھائے کہ جملہ قیمتی آ گیا، سرکار کا جشن بھی شروع کرتا ہوں، بات سے بات چل پڑی، چلو تحفہ یہ بھی لیتے جاؤ. سلمان کے مقام سے بھی بندہ نکل سکتا ہے آگے. آپ کہیں گے مہربانی سے یہ زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے بے شک لفظ کہہ کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. جی سلمان محمدی کا مقام کون بھلا آگے نکل سکتا ہے؟ اگر آگے کوئی نہ نکل سکتا ہوتا تو معصوم یہ نہ فرماتے المنتظر افضل من اہل کل زمان. یہ جملہ فرمایا گیا. کہیں گے سیدزادہ کیسے ممبر پہ کھڑے بات کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے بھلا کوئی سلمان سے آگے نکل جائے؟ بڑا فرق ہے. سلمان نے علی کو مانا تھا دیکھ کر، دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا. اچھا کوئی سلمان سے آگے نکل گیا تو سلمان سرکار ناراض ہو جائیں گے، یہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آل محمد کے عاشق خوش ہوتے ہیں جب وہ اس دور کے عاشقوں کا معیار دیکھتے ہیں. بس ہمیں اپنا معیار بدلنا ہے. ہمیں اپنی قیمت کم پیسوں میں نہیں بیچنی ضائع کریں. ہم معمولی نہیں، ہمیں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہیں بیچنا، مضبوط رکھنا ہے.
پاکیزہ رکھنا ہے، سر کے اس بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اس نسبت کو کمال بنانا ہے، انشاءاللہ پھر کمال ہی کمال ہے۔ ہو سکتا ہے تیری میری سرکار کو اس جشن کا صدقہ تیری میری ہی ضرورت ہو سکتا ہے بادشاہ کو ہماری ہی ضرورت ہو، انشاءاللہ یہی مواقع ہم سب کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ مجالس کا مقصد کیا ہے کہ سید نے جلسہ کروا لیا، حکیم صاحب نے مجلس کروا لی، مجلس ہو گئی، نہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد چھپا ہے ہم اپنا مزاج بدلیں، ہم اپنے کردار بدلیں، ہم جہاں کھڑے وہاں نہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے جہاں مولا دیکھنا چاہتا ہے۔ شکر گزار لو جی 15 جمادی الاول گھبرا تو نہیں گئے؟ جس شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری منانے آئے بیٹھے ہو، 37 یا 38 ہجری 27 نومبر 657 عیسوی علی کے ہاتھوں پہ ایک علی آیا۔ میں نے دیری نہیں لگائی، بڑی جلدی مہربانی مہربانی۔ آؤ سیدہ آگے تھوڑا سا ممبر پیچھے کر لیں، تکلیف نہ ہو، یہ ٹھیک ہے؟ اچھا بسم اللہ علی مدد، بسم اللہ بیٹھے، بسم اللہ تشریف رکھیں۔ میں آپ کے خدمت پہ ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں گا، کبھی بھی معصوم کی دنیا میں تشریف لانے پہ جھگڑا نہیں کرنا۔ وہ کیسے آئے؟ ہماری عقلیں پرواز کرتے کرتے عرش تک پہنچ جائیں، پھر بھی ہم محتاج ہیں۔ بھلا محتاج مختار کے بارے میں کیسے بات کر سکتے ہیں؟ مہربانی، وہ محتاج ہے نا جانا، محتاج بھلا مختار کی، ماشاءاللہ جملوں کے قدردان تشریف فرما ہو۔ کبھی بھی ان کی تشریف آوری، ولادت ہوئی، دنیا میں آمد ہوئی، کس انداز سے تشریف لائے، یہ ہمارا ٹاپک ہونا ہی نہیں چاہیے، نہ ہی لڑائی اس پہ پڑنی چاہیے۔ بہت لڑ چکے ہیں، فائدہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اکثر مومنوں کہتا ہوں آتے یہ ہیں، لڑتے ہم ہیں، ہمارا لڑنا بنتا نہیں۔ بس ایک جملہ ہمیشہ ذہن نشین رکھنا، شیعہ کتابوں کے بھی زبان شعبار لگا دوں، یقین جانیے ہر شہزادے کی ماں یہ کہتے ہوئے دنیا کو بتا گئی، جب پوچھا گیا شہزادہ کیسے آیا، بس اتنا فرمایا مصلی پہ بیٹھے تھے، شہزادہ آ گیا۔ اس سے زیادہ ہے، میں نے نہ کبھی عقیدہ اپنا کبھی کسی کو بتایا، نہ میں کبھی بتاؤں گا۔ عقیدہ نہیں جو دنیا کے سامنے بیان ہو، عقیدہ کردار سے پتہ چلنا چاہیے۔ اور میں علی کو یہ مانتا ہوں، میری اوقات کیا ہے؟ علی کی حد بندی کرنا یہ میرے بس کا کام نہیں۔ جس علی کو جاننے کے لیے محمد نے کہا ہو یا میں ہوں یا اللہ ہو، ہماری اوقات نہیں۔ ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا، لڑائی نہیں کرنی۔ کوئی اگر ولادت بعد شہادت کہتے، کوئی ظہور کہتے، کوئی آمد کہتے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا ظرف کے مطابق عقیدہ اور سوچ ہے، ہم نے نہیں لڑنا۔ بس اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے، جب یہ آتے ہیں ماں کا وضو برقرار رہتا ہے۔ شاہ جی ایک جملہ کہوں، شاہ جی خدا کی قسم، یہ بھی آل محمد کے گھرانے کی حکیم صاحبان مظلومی ہے، ورنہ کسی کے بچے کے آنے کا انداز باہر نہیں بتایا جاتا۔ کسی کے گھر بچہ ہے، بچے کے آنے کا انداز باہر ڈسکس، غیرت مند باہر ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اس گھر کی مظلومی ہے، پتا تھا
لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو یہ سوچنے میں مجبور ہوں گے یہ آتے کیسے ہیں۔ ارے بھائی ابو الائمہ اللہ اکبر، امیر المؤمنین، مولا کائنات، سلطان زمین و زمن، کعبے میں 13 رجب اپنی مرضی سے تشریف لا کر اماموں کا بابا دنیا کو یہ صرف سبق نہیں دے رہا کہ میں آیا ہوں، بلکہ دنیا کو بتانا چاہ رہا ہے جن کا باپ کعبے جیسی جگہ پہ آئے وہ اولاد جہاں بھی آئے وہ کعبہ ہوتا ہے۔ بھئی مہربانی پنڈی ایداری مہربانی، بہت شکریہ، مہربانی پنڈی، بہت شکریہ۔ اس لیے ہمیشہ یہ ذہن نشین رکھنا ہے کہ ان کی دنیا میں تشریف لانے کے انداز پہ گفتگو کم ہونی چاہیے، بس ان کے حکم پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا پیر زبان شاہ جی، پیر صاحب، پیر ذوالفقار شاہ جی، ہم ان کو کتنا جاننے کی کوشش کریں گے، کتنا کریں گے؟ ٹامٹوں یا مار عقلوں کی کتابوں سے ادھر ادھر ڈسکس یہی کر بیٹھیں گے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہی نہیں، ان کو جاننا ڈیوٹی نہیں، ان کی ماننا ڈیوٹی ہے۔ میں بہت شکریہ، مہربانی۔ قرآن واضح طور پہ احکامات کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ لو جی، جس شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری میلاد مسعود منا رہے ہو، اسی شہزادے نے امت پہ اپنی جد کی طرح ایک کرم کیا، وہ کرم اپنے ایک فرمان کے طور پہ جاری فرمایا۔ بڑا پیارا فرمان ہے، سنا ہوگا، چلیں اس انداز میں ذرا سن لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں خلوص سے کیا گیا کام چاہے کم کیوں نہ ہو کم نہیں ہوتا۔ دل ہے شجیع مجمع ہو، خمسہ ہو، خلوص پہ ہی گفتگو ہو۔ یہ خلوص کیا ہے؟ آج کل ناپید ہے۔ اچھا بندے بندوں کے ساتھ چلو جیسا رویہ رکھے، حالانکہ رکھنا نہیں چاہیے، لیکن آل محمد کے ساتھ تو کم از کم معیار خلوص بلند ہونا، کم از کم معیار خلوص۔ لو جی میں طویل گفتگو نہیں، آگے مجھے پہنچنا بھی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی واقعے کے ذریعے انشاءاللہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایک شخص ہے، دو مقامات کتابوں میں تذکرہ ہے، یہ وہاں رہتا ہے۔ ایک ہے مقام اسقلان، جہاں یہ ہے تاجر، ٹریڈر، تاجر ہے، سامان نوٹوں پہ لاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کو سید سجاد سے بڑی محبت ہے، آقا سے بڑی محبت ہے۔ جب بھی اس کی یہاں سے گزرنا ہوتا ہے اس کا، یہ سید سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے ضرور جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ آقا کی خدمت میں پیش کرو۔ کوشش رہتی ہے، جب بھی گزرتا ہے، مدینے سے ہو کے گزرتا ہے، اور آپ جس شہزادی کی دنیا میں تشریف آوری منا رہے ہو، اس شہزادی کے ہاتھوں کی بوسہ لیے بغیر یہاں سے نہیں گزرتا۔ ایک دفعہ نہیں، پھر سب کئی دفعہ گزر ہوا۔ ایک دن گھر واپس آیا، بیوی کے سامنے گفتگو شروع کر دی۔ میرا مولا بڑا کرمان، میرا مولا بڑا کریم، بڑا کمال، بڑا شہنشاہ، کیا خوبصورت شہزادہ ہے۔ شجیع سید سجاد کا حسن ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں۔ کسی نے علی اکبر کو کہا تھا ہم انتظار میں تھے محمد کا حسن دیکھیں، علی اکبر نے کہا تم نے حسن دیکھا نہیں، انگلی پکڑ کے سجاد تک لے آیا، بندہ حیران ہو گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، مہربانی، بندہ حیران ہو گیا۔ اللہ مہربانی، بندہ حیران ہو گیا، کہتے ہیں میں نے سنا تھا محمد کے حسن کا سراپا ہے علی اکبر۔ علی اکبر کے کہنے پہ میں نے جب سجاد کو دیکھا، میں اکبر کو بھی بھول گیا۔
کتنا حسین ہوگا یہ شہزادہ. بہت شکریہ. لو جی یہ گھر آیا, اپنی بیوی سے گفتگو کرنے لگا. میرا شہزادہ بڑا حسین, میرا آقا بڑا کریم, میرا آقا بڑا لجپال. بیوی کہنے لگی اکثر جاتے ہو اور مجھے بتاتے ہو, میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہوں. یہ بتاؤ جن کے لیے لے کے جاتے ہو انہوں نے کبھی تمہیں بھی کچھ دیا؟ دیکھیں مقصد پیغام پہنچانا ہے پنڈی والوں, صرف میسج آپ تک ڈیلیور کرنا, اللہ کرے پہنچ جائے. اس واقعے کی کوشش کر رہا ہوں, اس کا سہارا لے کر آپ تک بات پہنچاؤں. خلوص والا مومن تھا, مخلص مومن تھا. جب اس نے کہا نا ہمیشہ تو ہی دیتا ہے, انہوں نے بھی کبھی دیا؟ مخلص خلوص والا مومن. کیا خوبصورت جملہ کہا. کہتے ہیں میرے آقا زمین و زمن پہ محیط ہے, اللہ کے چھپے ہوئے خزانے ہیں. بڑی تعریفیں کرنے کے بعد ایک جملہ اس خلوص والے مومن نے بڑا کمال کہا. کہتے ہیں ان سے میں کیا مانگوں جو مجھ جیسے کو اپنی قریب آنے کا موقع دیتے ہیں. ہوئے 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 ہوئے. دیکھیے جی کیا کمال. مہربانی. علیان ولی اللہ, علیان ولی اللہ, علیان ولی اللہ. بڑی بات ہے. پہلے آقا کی تعریف کی بڑے خوبصورت انداز میں, پھر کہتے ہیں مجھ جیسے کو یہ اپنا قرب دے دیتے ہیں, انہوں نے مجھ جیسے کو اپنا بنایا ہے, میں اور ان سے کیا مانگوں. کہنے لگی بات تو تیری ٹھیک ہے, چلو. پہنچا مال تجارت لے کے, جہاں جانا تھا مدینے رک گیا سرکار کی قدم بوسی کے لیے. آقا کے قریب آیا, مزاج امامت کا رنگ نرالا تھا. اچھا شجی ایک چیز اور عرض کرتا جاؤں, یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے. آج کل ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا مطمئن سمجھتے ہیں, بھی میں نے یہ نماز پڑھ لی, میں نے عبادات کر لی, میں نے عزاداری کر لی, میں نے مجلس سننی, میں نے مجلس پڑھا دی, میں اوکے ہوں. ایک کرائٹیریا ہوتا تھا پنڈی والوں, یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے جوانوں آپ نے سنبھالنا ہے. کرائٹیریا ہوتا تھا کیا ہمارے عمل سے ہمارا امام راضی ہے. اس وقت ایک کرائٹیریا. مہربانی. وہ کیا کرتے تھے, رخ انور دیکھتے تھے, وجہ اللہ دیکھتے تھے, دیکھتے تھے اگر شہزادے کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا اس بندے کے لیے, سمجھ جاتے میرے عمل ٹھیک ہے. اگر ذرہ برابر جلال رخ انور پہ ہوتا محسوس کرتے کہ غلطی ہے, کوئی کوتاہی ہے, بجائے امام کے پوچھنے کے عمل بہتر کرنے لگ جاتے تھے. ہم تو مطمئن ہیں نا کہ ہم بڑے زبردست چل رہے ہیں, بہت اچھے چل رہے ہیں, اس لیے میں اکثر مومنین کی خدمت میں گزارش کرتا رہتا ہوں مہربانی کیا کرو, رات کو وضو کر کے ضرور سویا کرو باوضو, اور تسبیح پڑھتے پڑھتے, تسبیح نہ ہاتھ پہ پڑھتے پڑھتے کیا یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد. ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے علم کو وسیلہ بنا کے زمانے کے امام کی خدمت میں عرضی کیا کرو, کائنات کا سب سے بڑا کمزور, سب سے بڑا ناتمام, سب سے بڑا مسکین تجھ جیسے سلطان کی بارگاہ میں عرض گزار ہے, میرا دنیا میں کوئی نہیں سوائے تیرے. یہ وہ کہتے ہیں نا یہ میرا وہ میرا وہ میرا, ان سب چیزوں کو باہر نکال کے کہنا ہے میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں, یہ سب میرے سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق دار ہیں. سانس ہیں, بیٹا بھی ہے, باپ بھی ہے, بھائی بھی ہے, ماں بھی ہے, رشتہ ختم سانس کی ڈوری کے ساتھ ہو جاتا ہے, مگر تیرا رشتہ ختم نہیں ہوتا.
مہربانی کوئی نہیں، مگر تیرا مہربانی، یہ سارے کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے، بابو جو ہو کے کیا ہوتے 2-4 منٹ، سارے 5 منٹ لگتے ہیں، تیرا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ آقا نہ قبر میں ہوگا، نہ ظہور پہ ہوگا، نہ حشر پہ ہوگا۔ آقا احسان فرما، میں ٹھیک ہوں بھی ایک نگاہ کرم، کہیں غلط ہوں رہنمائی فرما، رہبری فرما، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور ہاں میرے پاس عمل بھی کوئی نہیں۔ پنڈی والوں تحفہ سنبھال لینا۔ باہر آپ کے ایک فقیر آ گیا، ہاتھ میں کاسا ہے، زوار شاہ جی کاسا لے کے آیا، اس کے پاس اس کاسے میں بڑے سکے بھی تھے، پیسے بھی تھے۔ زوار شاہ جی آپ کو کہتا ہے، ایک میں نیچر بتانے لگا ہوں، آپ کو کہتے ہیں شاہ جی جناب علی نہیں جانتا آپ کو، اس میں کوئی ڈالیے، آپ ڈالنے سے پہلے سوچتے ہیں اس کے پاس تو پہلے بھی ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک اور آ گیا، کاسا خالی تھا، آپ کے پاس آئے، آپ کو آ کے کہتے جناب میں مجبور ہوں، مہربانی کیجئے کوئی ڈالیے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے، خالی کاسا ہے بھر دو۔ کوشش کرنا موالی علیہ حیدر قرار، کبھی بھی عمل پہ فخر نہ کرنا، میں نے کیا، میں نے کیا، میں نے کیا، کبھی اندر سے فخر کی آواز نکلے، یہی سوچنا مولا نے کرایا، مولا نے کرایا۔ میری اوقات ہی نہیں، میں کون ہوں، میں کہاں کر سکتا تھا۔ میں بہت شکریہ پنڈی، لو جی میں بات مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے۔ سرکار آج فرماتے ہیں عسقلانی، آج پہلے کھانا نہ کھائیں، میں آقا کو مالک العابدین کہتا ہوں، میری تربیت ہے مالک الساجدین، عابدوں کا مالک، امام الساجدین، سجدے کرنے والوں کا امام۔ حق بھی یہی بنتا ہے یار، ہم اپنے آقا کو کہیں باتوں کی زینت، باتوں کی زینت، مومنوں کو ہی باتوں کی زینت بننا چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ مشکل بات تھی، حکیم صاحب نعرہ نہیں لگا، لیکن مجھے اس کی طلب نہیں ہے، پیغام تھا، شکر ہے اب تک پہنچ گیا، بھی بہت شکریہ۔ لو جی سرکار پہلے تو جی آپ آقا ہیں، مالک ہیں، آپ کی مرضی، یہ لفظ مالک پہ پریشان نہ ہونا، مولا کا مطلب ہے مالک، ہاں مولا کا مطلب ہے مالک، اور واجب الاحترام ولایت آسان نہیں، دشوار امر ہے۔ شاہ جی یقین جانی آسان نہیں، ہم نے یہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، واجب نہیں اوجب ہے، چارہ بھی نہیں، آسان بھی نہیں، کرنا بھی ہے، نبھانا بھی ہے۔ انشاءاللہ یہی جب ہم اپنے آپ کو پہچان گئے، انشاءاللہ سفر ولایت شروع ہو گئے۔ اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے کبھی کبھی زوار شاہ جی محفل لگی ہو تو گزارش کرتا ہوں، 2-4 سوال ہیں، روزانہ اپنے آپ سے کیا کرو، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں نے کہاں جانا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے 4-5 سوال ہیں، اگر ہو جائیں اپنے آپ سے تو جواب اپنے آپ سے ہی ملتا ہے۔ عسقلانی آؤ تمہارے ہاتھ دھلائیں، میں دھلاؤں گا، اچھا تیرا دل ہے چلو تم دھلا۔ وہ آفتابہ پانی کا برا رکھا ہے، نیچے تشت رکھا، سرکار نے فرمایا ہاتھ دھلا، سید سجاد کے مقدس ید اللہ پہ اس نے امر امام سے پانی ڈالا، ڈالا پانی تھا قطرے ہیروں میں منتقل ہو رہا، قطرے جوہرات میں منتقل ہو گئے۔ اللہ اکبر، کوئی زمرد بن گیا، کوئی ہیرا، کوئی جوہرات میں پانی ڈالتا رہا۔ سرکار فرماتے رہے ذرا دیکھ کیا ہے، کہتے ہیں آقا یہ وہ موتی، یہ وہ ہیرے، وہ جب بھر گئے، معصوم فرماتے ہیں بیوی کو کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرتے، ہائے 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 ہائے،
ہائے 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 بھائی بہت شکریہ بے مہربانی پڑھ لی. شریفوں کے گلے نہیں کرتے، بیوی کو کہنا یہ امام نے تیرے لیے بھیجا ہے. آقا میں نے اس کو سمجھایا تھا، یہ مل گئے تھوڑا ہے. فرماتے ہاں ہاں تو نے سمجھایا تھا، ہم سن رہے تھے. شاید میں اسی طیب شاید میں اسی جملے کے لیے اپنے امام سے امر لے کے امام کی مرضی سے یہاں تک پہنچا. شاید یہ جملہ تھا جو میں کہہ گیا. یہی ہم سب کو سمجھنا ہوگا. ہم پہ ہر وقت کیمرہ فٹ ہے، ہم دیکھے جا رہے ہیں. ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہم پہ کیمرہ فٹ ہے. کوئی نہ کوئی عین اللہ ہے. مہربانی مہربانی. سیدزادہ علیہ سنت کا اجتماع ہوتا نا، میں تھوڑا رخ چینج کر کے بتاتا. بھلا کیسے؟ وہ شیطان کو لوگ زیادہ مانتے ہیں نا، بن بلائے آ جاتا ہے، ہر جگہ ہے. امریکہ میں کسی نے غلط کام کیا، یہ کیوں کیا؟ شیطان نے بہکایا. ہمارے پاکستان میں کسی نے غلط کام کیا تو کس نے کہا؟ شیطان نے بہکایا. طاقتور تو ہے، ہر جگہ ہے. جس کو مہلت ملے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، جن کے صدقے مہلت ملے وہ ہر جگہ نہیں. مہربانی سیدہ، مہربانی سیدہ. بس اسی چیز کے لیے میں حاضر ہوا تھا جو میں آپ تک پہنچا چکا ہوں. کوشش کرو کوئی بھی حرکت ایسی نہ ہو جس سے امام ناراض ہو جائے. اچھا جی، ایک بات میں پہلے بھی ممبر پہ کہہ گیا، پیر زوار شاہ جی آج پھر کہنے لگا ہوں، بار بار کہوں گا، کسی وقت تو ذہن میں بیٹھ جائے گی. بندہ بندے کا حیا کرتا ہے نا. میں اپنی مثال دوں، میں آپ کے سامنے ایک کیمرے، ایک نہیں دو کیمرے لگے ہیں، اتنے سارے ماشاءاللہ یہ آنکھیں ہیں، کوئی حرکت نہیں کروں گا. پیر ذوالفقار شاہ جی آپ کے ہونے کا یقین ہے، آپ کے ہونے کا یقین ہے. آپ تشریف فرماؤ. کیا سوچو گے سید اتنی دور لاہور سے آیا، کیسی حرکتیں ممبر پہ غلط کام کھڑا کر رہا تھا. آپ کے ہونے کا یقین ہے، آپ کا ڈر بھی ہے. ولایت یہ ہے آپ نہ ہو میں اکیلا ہوں، مولا کے ہونے کا یقین ہو. امام کے ہونے کا یقین ہو، یہ ہے کمال ولایت. مجھے اپنے امام کا اتنا ڈر، خوف اور یقین ہو، کوئی بھی نہ ہو، امام تو ہے نا. اس لیے حکیم صاحبان فرمایا گیا، جہاں جنگل میں بھٹک جاؤ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ایک صدا پکارنا، یا فارس الحجاز ادرکنی، تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب کوئی ہوتا ہے تو پہنچتا ایسے ہے. اے مومنو موالیان حیدر قرار، کوشش کرو تنہائیاں پاک رکھو، زندگی سے غصے کو نکال دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ یہ اس پہ غصہ، اس پہ یہ چھوڑ دو، غصے کا کوئی فائدہ نہیں. غیبتیں چھوڑ دو، وہ یہ کھاتا ہے، وہ یہ پہنتا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، اس نے یہ گھر بڑا زبردست بنوا لیا. یہ ہمارے ٹاپک نہیں، یہ ہم مومنوں کے ٹاپک نہیں. محمد علی یہ ٹاپک ہیں دوسروں کے، ہمارا ٹاپک یہ ہے صبح سے اٹھے ہو یار، آج ملے ہو بڑے دنوں بعد، یہ بتاؤ صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا تھا؟ شاباش، مہربانی حیدری، مہربانی. میرا اور آپ کا ٹاپک یہ ہے بھائی، صبح اٹھے تھے، امام کو سلام کیا تھا جی، کیا تھا جی، نہیں کیا تھا، کوشش کرنا کل ضرور کرنا. ہمارا اور آپ کا ٹاپک یہ ہے بابا، آج سارا دن امام کا ہم نے انتظار کتنا کیا. یہ ٹاپک ہے، یہ گفتگو ہے. مختصری عرض کر کے آگے سفر کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. لو جی، اٹھایا تشت، فرمایا یہ لے جا.
بیوی کو جا کے کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرتے، امام نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ پیر جی کشت لے کے گھر آیا، کپڑا اوپر ڈالا تھا، بیوی کو کہتے ہیں کپڑا ہٹا، اس نے کہا ہٹا لو، انہوں نے کہا تو ہٹا، کپڑا ہٹایا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، نیچے ہیرے جواہرات پتنی موتی کیا کیا، کہتی ہیں اتنا یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ امام نے بھیجا ہے، یہ امام نے بھیجا ہے، یہ سید الساجدین آقا نے بھیجا ہے تیرے لیے۔ کہنے لگی اتنے بڑے کریم ہیں، کہتے پگلی میں نے کہا تھا نا پتہ چل جائے گا ان کو، سوچ کے بولا کر۔ کہتی ہے بس اب میں جانا چاہتی ہوں، قدم بوسی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چل، تیاری کر جلدی۔ اس نے کہا بھی تو آیا ہوں، ذرا مال تجارت کٹھا کرو، کہتی ہے ہو جائے گا کٹھا، تیاری کر، مجھے بھی لے چل۔ لو جی لے کے پیر صاحب چلا۔ سادات و مومنین بڑا قیمتی نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ نچوڑ سے پہلے ایک جملہ ہے بڑا اہم ہے، کوشش کرنا ضائع نہ ہو۔ چلا، چلتے چلتے اشتیاق اس کے اندر بڑا تھا کہ میں دیکھوں، میں ان کو ملوں، میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لوں، میں ان کی قدم بوسی کروں۔ وہ اتنے کمال ہیں جنہوں نے کہاں بیٹھ کے ہماری بات سن کے شفقت در شفقت فرما کے اتنی کریمی کر دی۔ وہاں سے چلی، راستے میں سرکار کے بارے میں گفتگو کرتی آ رہی ہے، اچانک زوار شاہ جی طبیعت خراب ہوئی۔ پیر ذوالفقار شاہ جی وہیں خراب ہونے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، روح پرواز کر گئی، قریب ہی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا۔ بیوی کو وہیں چھوڑ کے، مال تجارت چھوڑ کے دوڑا سید السجاد کی خدمت میں، آقا کی خدمت میں، قدم بوسی کر کے میرا سلام قبول کیجئے، علیکہ السلام۔ فرماتے آرام سے، تسلی سے، سکون سے بیٹھ، پریشان کیوں؟ بڑی مشکل سے تیار ہوئی تھی آپ کی زیارت کو، راستے میں روح پرواز کر گئی۔ سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں گھبرانا، ہم ہاتھ اٹھائیں گے دوبارہ زندگی مل جائے گی۔ ادھر تیرے امام نے ہاتھ اٹھائے، زیر لب کچھ خوبصورت جملے ادا یقیناً کیے ہوں گے۔ سرکار نے جملے ادا فرمانے کے بعد فرمایا جا بیوی کو لے کے آ۔ اس لیے کبھی بھی مومنو دنیا سے جانے پہ گھبرایا نہ کرو۔ ہاں حجت خدا اللہ کی قدرت کاملہ کا زمین پہ مظہر ہوتا ہے، گھبراؤ نا۔ اسقلانی کہتا ہے میں گیا، میں نے دیکھا اٹھی بیٹھی ہے، آنکھیں مل رہی اٹھی بیٹھی ہے، مولا کے پاس لے چل، مولا کے پاس لے چل، مولا کے پاس۔ انہوں نے کہا کیا ہوا تو دنیا سے ہاں ہاں میں مر گئی تھی، وہ میری روح کو عزرائیل لے کے چلا، چوتھے آسمان پہ جو ہی پہنچا، پنڈی توجہ، جو ہی چوتھے آسمان پہ پہنچا ایک خوبصورت شہزادہ سامنے آیا، فرمانے لگے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ عرض کرتا اس کا وقت پورا ہو گیا تھا، فرمایا واپس اس کی روح واپس کر کے آ، تجھے نہیں پتا یہ تو میری زیارت کو آ رہی ہے۔ پورے چہرے کی، چہرہ انور کی عکاسی کی، ایسے رنگ عطر تھا اس شہزادے کا، ایسے گیسوں تھے۔ اچھا لے کے چلے۔ میں ایک جملہ عرض کر گیا تھا، ایک لمحہ پہلے حکیم صاحبان طیب بھائی پیر ذوالفقار شاہ جی سادات المومنین دنیا سے جانے سے گھبرانا نہیں، امام وقت قدرت کاملہ کا مظہر زمین پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ عورت دنیا سے گئی ہوئی واپس اٹھ سکتی ہے
تو آج کا مومن صرف امام کی زیارت کا اشتیاق رکھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے مہدی قبر پہ آ کے نہ کہے اٹھ میں آ گیا؟ اللہ کوئی پروگرام نہیں موقع دے پاس ہے نکاح میں چلو جشن میں بابا نے اسوا تو دیا ہے نا آپ کو۔ بابا جی میں آپ کو بتاؤں موت ہے کیا؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑا کفن کا ڈال کے قبر میں من و مٹی تلے ڈال دیا جائے گا، یہ ہماری موت ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن مرتا کیا ہے؟ جسم، نفس یا روح؟ قرآن کہتا ہے نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے، مرتا ہے نفس۔ اچھا قرآن نفس کو کیوں موت آتی ہے؟ فرمایا ہوتی ہے قبر میں علی سے ملاقات۔ پنڈی والے ہو تحفہ ہے یار، بابا جی نے چھیڑ دیا تحفہ ہے بھائی، سنبھالنے کی کوشش کرنا۔ قبر میں ہوتی ہے علی سے ملاقات، قبر میں تحفہ دینے لگا ہوں، سنبھالنا امام کا صدقہ ہے، یہ بھی نیاز ہے۔ نظر اللہ نیاز حسین لنگر سنبھالو، قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات۔ بابا جی مرنا وہ نہیں کفن پہن کے منو مٹی تلے جا کے بندہ کہ دنیا سے چلا گیا، نہیں، دنیا میں نفس مار، قبر میں نہیں، دنیا میں علی سے ملاقات ہو گیا۔ مہربانی، اسی کو تو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو۔ ٹھیک ہو گیا بھئی، بہت شکریہ۔ لو جی بات رہ نہ جائے، میں بڑی جلدی مکمل کروں، سفر بھی میرا ہے۔ لو جی پہنچے سرکار کے بعد، میں کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں، اپنی طرف سے جملہ میں نے گزارش نہیں کیا۔ صاحب کتاب لکھتا ہے جو ہی اس کی نگاہ سید و ساجدین پہ پڑے فوراً قدموں پہ گر گئے، فوراً قدموں پہ گر گئی۔ اسکلانی نے اٹھانے کی کوشش کی، تھوڑی دیر بعد اٹھی، سرکار کو دیکھتی ہے، روتی ہے، آنکھوں میں آنسو ہے۔ انہوں نے کہا ان کو پہچان لیا؟ اسکلانی کہتے ہیں ان کو پہچان لیا تو نے تو نہیں دیکھا تھا؟ دیکھا تو میں نے تھا۔ کہتی ہے تو نے زمین پہ دیکھا، میں نے چوتھے آسمان پہ دیکھا۔ ہائے 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 اوہ ہو ہو۔ مہربانی، چار مشرے اور دعا، میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے، عرفان اتنا ہی سنبھال لو، بڑی بات ہے۔ عرض کروں شاہان اہل بیت کے شہزاد آ گئے، قدردان بیٹھے ہو جملوں کے، شاہان اہل بیت کے شہزاد آ گئے، مسجود بھی ہے خندہ سجاد آ گئے، مسجود بھی مہربانی ہے خندہ کہ سجاد آ گئے، خوش ہے کہ بی بی سے کہنے لگے حسین، خوش ہیں کہ بی بی سے کہنے لگے حسین، لو پاسبان عظمت کے اجداد آ گئے۔ دعا کا وقت ہے، وہ بھی اس انداز سے دعا کریں گے آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ پیر جی، پیر ذوالفقار شاہ جی، پتہ نہیں پنڈی سائیڈ پہ یہاں ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے، رواج ہے یا نہیں ہے، پنجاب سائیڈ پہ بڑا رواج ہے، کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو، منگتے خیراتی پننے دروازے پہ آ جاتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، شکر گزار ہوں ماشاءاللہ، تصدیق فرما دی آپ سب نے۔ لو جی الحمدللہ پاکستان میں کم از کم رواج ہے، یہاں مجھے بات سمجھانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی، اب تک پیغام پہنچ جائے گا۔ دروازہ کھٹکھٹاتے ان کو پتہ چل جانا اس محلے میں، اس بستی میں، اس جگہ پہ ایک بچہ پیدا ہوا، دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں لو جی اللہ نے پتر دیتا ہے نا، اور سانوں بھی کچھ دے ہیں جی، ہے نا۔ لو جی آپ بس سمجھانے کا ایک انداز تھا، آپ تک اللہ کرے پیغام پہنچ جائے۔ آؤ علی کو مل کے کہتے ہیں علی اور شہزادہ حسین، اللہ نے پتر دیتا ہے نا، سانوں بھی کچھ دے۔
بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی، اللہ کرے اب تک پیغام پہنچا۔ دیکھیں میں نے بات کے ذریعے آپ کوشش کی، سرکار سے خیرات مانگ کی، اب تک اصل پیغام پہنچانا مقصود ہے۔ آنے والا شہزادہ بہت بڑا ہے، عام نہیں ہے، امام الساجدین ہے، عام ہستی نہیں۔ اب یقین کیجئے میں سرکار کی فضیلتیں، ہم نے تو ہمیشہ سرکار کے مصائب ہی سنے ہیں، لیکن جو سرکار کی فضیلتیں پڑھی شجی عقل تنگ رہ گئے۔ اتنی فضیلتوں کا مرقع ہے آقا۔ ہاں اب وقت نہیں نا میں آپ کو سناؤں انگشتری پہ کیا لکھا تھا۔ اللہ اکبر، ایک انگوٹھی کربلا والے سردار کی اکثر تیرے امام کے ہاتھ میں رہتی تھی، اس پہ کیا لکھا تھا؟ آئے ہائے ہائے، ایک ایک جملہ کمال ہے۔ بس اتنا عرض کروں گا، آؤ مل کے خیرات مانگتے ہیں۔ ہم بھکاری ہیں ازل کے، ہمارے پلے کچھ بھی نہیں۔ سید سجاد آئے ہیں، ہم سب کی جھولیاں بھر دو۔ آواز آئے گی کیا مانگتے ہو؟ اللہ یا اللہ کے نمائندے سے جب ہم سوال کریں گے، آواز آئے گی کیا مانگتے ہو؟ پھر ذوالفقار شاہ جی پنڈی ناراض نہ ہو جائے، میں اپنی مثال دینے لگا ہوں۔ مجھ جیسا بندہ کھڑا ہو کے کہے گا خداوند عالم یا مولا علی پاک یا پاک حسین بادشاہ، مقدس ہستیاں، ہم سید سجاد کی دنیا میں آنے کی خیرات مانگنا چاہتے ہیں، عیدی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ عطا کیجئے، کام جھولیاں بھر دیں گے۔ مانگنا کیا چاہتے ہو؟ مجھ جیسے بندے نے کہا میرے پاس ہیں 10 لاکھ، مجھے چاہیے 50 لاکھ۔ آواز آئے گی آنے والا شہزادہ بھی دیکھ اور اپنا سوال بھی دیکھ۔ اپنی ذات کی مثال رکھو نا، کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ آنے والا شہزادہ بھی دیکھ اور اپنا مانگنے والی خیرات بھی دیکھ۔ پھر میں نے کہا خداوند عالم چلو میں 50 لاکھ نہیں مانتا، میری تقریباً 5 کلے زمین ہے، مجھے سید سجاد کے دنیا میں آنے کی خوشی میں 50 کلہ چاہیے۔ پھر آواز آئے گی 50 کلے بھی دے دو، پھر تو نہیں مانگے گا۔ میں نے کہا نہیں، یہ نہیں کہہ سکتا، انسان ہوں، پھر طلب ہو جائے گی۔ کہا عقل کے دریچے کھول، وہ مانگ جو تجھے یہاں نہیں آگے کام آئے۔ مہربانی جناب، شکریہ۔ وہ ایک دعا ہے، وہ ہم دے کے جائیں گے طیب کو، محمد علی بھائی کو۔ امید ہے یہاں پڑھی جاتی ہوگی ماشاءاللہ، کیونکہ اتنی جگہوں پہ طوطا وغیرہ سید کے ہاں جگہ جگہ تقسیم ہو چکی، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، بڑی اہم دعا ہے، دعائے عہد ہے۔ یہ تحفہ لاہور والوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حکم ہے جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، ہمارا فرزند قبر پہ آئے گا۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ کائنات کے سچے ہیں۔ سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، برکت بھی بڑی ہے، اور یقین کیجئے ٹینشنوں سے آزادی بھی ہوتی ہے۔ بے اولاد بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اولاد بھی ملی ہے سرکار کا صدقہ، یعنی بڑے فائدے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ وہ جو آپ کے چھٹے لال ولایت نے فرمایا کہ جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی، میرا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ وہ تحفہ وہ آپ ان سے لے لیجئے گا، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نے نکلنا ہے۔ طیب لنگر بھی پیک کروانا، میرے پاس ٹائم نہیں، اب مجھے ادھر پہنچنے پونے 9 ٹائم ہے۔ لو جی میں بس بات کو مکمل کر کے اجازت۔ خداوند عالم بڑے کمزور ذہن ہیں، چھوٹی سوچیں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ چھلانگ مار کے کروڑ مانگ لیں گے، 10 کروڑ مانگ لیں گے، یہ تو چیزیں یہاں رہ جانی ہے۔ پھر احسان فرما جو تو دینا چاہتے وہ دے۔ کل لینی ہے سید سجاد کی دنیا میں آنے کی خیرات، ہم نے کہا ہم سب مانگتے ہیں، تو کہا پھر مل کے مانگو دعا۔ فَأَسَّجُ لَهُ الَّذِكْرَ مَقَامَكَ وَأَكْرِمْنِي بِكَئِن جَرْزَقْنِي طَالَبَ سارے کا ماں امام منصور۔ میرا اللہ اگر تو کچھ دے سکتا ہے مہدی کے لشکر کا سپاہی بنا۔